الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم نے اور اس سورہ مبارک میں مشاہدہ ہوا کہ اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طیبہ کے منکرین تھے، ان کو دوبارہ متوجہ فرمایا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے اور مشاہدات کا ایک اور عمل ان کے سامنے لایا جاتا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ستاروں کی غروب ہونے کی جگہ اور مقام، طلوع اور ان کے رفتار اور پھر غروب ہو جانا. جب غروب ہو جاتے ہیں تو یہی ستارے گواہ بنتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا سب کچھ زوال پذیر ہے. کسی کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو عبادت کی جائے یا اس کی بندگی کی جائے، اس کو مضر اور مفید کی حیثیت دی جائے اور اس سے ڈرا جائے کہ یہ مجھے نفع دے گا، مجھے نقصان دے گا. اور مواقع النجوم قیامت میں بھی ہے، جب سارے ستارے اپنے اپنی جگہوں سے، اپنے مدار سے، جہاں سے ان کے لیے اللہ رب العزت نے طلوع اور غروب کے مسافت اور بنیاد رکھے تھے، وہ بھی تہس نہس ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اہم بات سے متعلق یہ قسم ہے کہ جس چیز کو تم لوگ نہیں مانتے ہو، یہ دراصل قیامت کے آمد اور اس سے متعلق آپ لوگوں کی بے خبری یا قبول نہ کرنا یا نہ ماننا، اس کے نتائج ان پر تو یہ بات ہے کہ بھئی اندھے کیوں بنتے جا رہے ہو، نہیں کرو ایسا کوئی کام ہے، ایسی کوئی بات کہ جس سے بگڑ جاؤ اور منزل مقصود سے بچھڑ جاؤ، تو کیا فائدہ. تو بڑی بات یہ ہے کہ انہو لقرآن کریم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو آپ کو اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں، یہ قرآن ہے، عظمت و عزت اور کرم کے مالک قرآن کی. اور یہ قرآن فی کتاب مکنون، یہ ایک محفوظ جگہ پر موجود ہے، اور وہ محفوظ جگہ بیت اللوح محفوظ ہے، وہ جگہ لوح محفوظ ہے. اور قانون ہے اس کتاب کی کہ لا یمسہ الا المطہرون، ہر ایک ایرے غیرے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، نہیں چھو سکتا، نہ لوح محفوظ میں اور نہ روئے زمین پر. کسی کو
بغیر پاکیزگی اور طہارت کے اسے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو جب ابتدائے اسلام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معدود چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان میں قریش کے بھی کچھ لوگ تھے، ان میں کچھ حضرات تھے، کچھ خواتین تھے، کچھ کنبے تھے۔ ایک کنبہ اہل ایمان کا، قرآن کی شہدائیوں کا، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن اور اس کے گھرانے کے دیگر لوگ تھے، اور داماد بھی ان کا اپنا چاچا زاد۔ اس گھرانے کے بس یہی لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و رفاقت میں تھے، اگرچہ وہ اسلام اپنے چھپا رہے تھے اس وقت تک۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا تھا کہ ایک قرآن پڑھانے والا بھی ہمیں دے دو، ایک ایسا آپ کا ہونہار طالب علم کہ ہمیں قرآن پڑھاتا رہے، جتنی آیتیں نازل ہوتی رہیں گی وہ ہمیں پڑھائے، ہم پڑھیں گے، یاد کریں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، تو ایک طویل قصہ ہے جس کو کسی موقع پر عرض کریں گے، جب آئے اور اپنی بہن کے گھر میں آئے اور انہوں نے قرآن پڑھنے کی آواز سن لی، اور جب ان کی بہن محترمہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، اسلام کے سب سے بڑے دشمن، سبحان اللہ، اور اس نیت سے بھی نکلے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، لیکن انہوں نے قرآن کی جو کاپی تھی، جس چیز پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، وہ چھپا دی، لیکن حضرت عمر نے ایک آواز سن لی تھی کہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر گھر میں آئے اور بہن کو خوب مارا، چھوٹ آئے سر پر، خون بھی بہہ گیا، تو بہن نے کہا کہ بس بھائی جان، جو کرنا چاہیں کر لیں، ہم لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، اس پر مریں گے، اسی پر جئیں گے، آپ کو اس میں کوئی فتح نہیں ہوگی، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمارے پوری زندگی ختم ہو جائے، کچھ بھی نہ بچے، اب تاریکی میں نہیں جائیں گے، کفر اور شرک میں نہیں جائیں گے دوبارہ۔ تو بہن کی اس جرأت نے عمر رضی اللہ عنہ کو پگھلا دیا، یا عمر یہ کیا کیا تھا؟ بہن بھی عمر کی بہن، جو خاصیتیں، جو جرأت، جو طاقت عمر کی تھی ایک خاتون کی حیثیت سے، وہ اس کی بہن میں بھی یہی صلاحیتیں تھیں، ڈٹ کے کڑی رہی، جس طرح ایک شیرنی اور شیر کے سامنے کڑی رہتی ہے۔ تو عمر نے عرض کیا کہ تو پھر مجھے دکھا دو، میں، اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، پہلے جاؤ غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر یہ تمہارے سامنے رکھیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کی غلطی، انہوں نے چلو کہا ٹھیک ہے، پانی رکھ دی، انہوں نے غسل کی تیار ہو گئے، قرآن پاک کی آیتیں رکھ دی، انہوں نے پڑھ لی، پڑھا لکھا تھا عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہیں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثرات بھی آئے، اور ان کی بند در قفل جو تھے دل کے، وہ بھی کھل گئے، اور عمر آیا تھا سب سے بڑے دشمن کی حیثیت سے، اور جب واپس ہو تو سب سے بڑے دوست بن کر نکلا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں کوئی چپتا نہیں پھرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، ہر ایک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے پاکیزہ ہونا پڑتا ہے، دل شرک اور کفر سے اور جسم پلیدیوں سے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن نازل شدہ ہے، نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی فرمودات ہیں،
تو جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ لوگوں کو اللہ رب العزت ان مشاہدات کی قسم یاد فرما کر بتا دیتے ہیں تاکہ تم لوگ بذات خود اپنے انتخاب سے جہنمی نہ بن جاؤ، اور قرآن کی جو سعادت و نعمت اللہ نے نصیب فرما دی ہے اس سے محروم نہ ہو جاؤ۔ اتنی باتوں تک آج اکتفا کرتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ معروضات اگلے درس میں، اور اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا ہے اللہ رب العزت انہیں ہمارے اور آپ کے میزان حسنات میں، ہمارے وزنی اعمال میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔